اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ آپ مجھے شہادت کی موت دینا اور پھر موت بھی وہ شہادت والی اپنے نبی کے شہر میں دینا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ نے جب اس بات کو سنا، اس بات کو سمجھا، غور و فکر کیا، حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ امیر المؤمنین دعا فرماتے ہیں اے اللہ موت بھی شہادت کی اور وہ شہادت بھی پیارے نبی کے شہر کے اندر۔ تو میرے بھائیو دوستو یاد رکھنا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو شہادت بھی دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر دی، بلکہ مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی میں بھی مصلی رسول پر عطا فرمائی ہے۔ لیکن صحابہ حیران پریشان کس بات سے ہوتے کہ بھئی کیا بنے گا، یہ کیسے ممکن ہے شہادت بھی یہاں ہو اور پھر یہاں پر تو کسی غیر مسلم کا داخلہ بھی ممکن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا کہ کوئی کافر مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھ جائے ناممکن تھا۔ تو میرے بھائی دوستو لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے صحابی ہیں، ان کے غلام تھا ابو لولو فیروز، مجوسی تھا وہ، ٹھیک ہے، مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا۔ اب وہ اصل میں ماہر تھا، وہ لوہار کا کام بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کئی فنون اسے آتے تھے اور آلات جنگ بناتا، ٹھیک ہے، نیزے تلوار وغیرہ یہ چیزیں بناتا، تو کئی قسم کے فنون کے اندر وہ ماہر تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تک یہ اطلاع ملی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ امیر المؤمنین میرا غلام بڑا ماہر ہے، کیوں ایسا نہ ہو، اگر اجازت ہو تو ہم اس کو بلا لیں اور مسلمانوں کو یہ کام سکھائے گا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو ناگواری محسوس ہوئی، انکار کسی صورت پیدا ہوئی، لیکن بعد میں غور و فکر کیا کہ بھئی واقعی یہ سارے فنون مسلمان کو آنے چاہیے، آلات جنگ بنائے اور یہ سارے ہتھیار، یہ سارے معاملات مسلمان کو بھی آنے چاہیے۔ اس طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اس کو اجازت دی کہ اس سائیڈ پہ کہیں کونے میں، تو بہرحال اس سے قبل کہ ابھی یہ کام کرتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے ذکر کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا یہ غلام وہ ابو لولو فیروز مجوسی آیا دربار عمر میں، آ کر شکوہ کرنے لگا کہ میرا مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے، اور دستور یہی تھا کہ بھئی اگر 10 درہم کماتا ہے نا کہ غلام، اور آقا اجازت دے دے کہ بھئی کمائی کر لے، اگر تو 10 درہم کمائے گا تو 2 درہم آقا کو دینے، مالک کو دینے، ٹھیک ہے، 8 درہم تیرے۔ تو یہ والا سسٹم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اختیار فرمایا، اور ہوا اس طرح کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے 2 درہم کا مطالبہ کیا کہ 2 درہم میرے، 8 درہم تیرے گویا، اب اس نے شکوہ کر دیا کہ امیر المؤمنین میرا مالک مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے، پیسے زیادہ لیتا ہے، آپ اسے بولو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے بلکہ اس میں سے بھی کم کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حالات معلوم کیے اور دیگر غلاموں کے حقوق، معاملات، ان چیزوں کو سامنے رکھا تو پتہ چلا کہ بالکل مناسب ہے۔ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلو کوئی ایسا کام کرتے ہیں، اس سے ہم کام لے لیتے کوئی۔ کہا کہ بھئی تم میرے لیے، ٹھیک ہے، یہ آلات ان میں سے کچھ میرے لیے بنا دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان سے یہ کہا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، کہ ایک میں ایسا تیرے لیے آلہ بناؤں گا مشرق و مغرب یاد رکھے گا، رہتی دنیا تک ہی یاد رکھا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور صحابہ بھی سمجھ گئے کہ حضرت یہ اس نے کوئی معمولی بات نہیں کی، یہ تو بہت بڑی بات کر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، صحابہ عرض کرنے لگے ہم اس کو پکڑ نہ لیں، فرمایا کہ ابھی صرف دھمکی ہے، بات کی ہے، میرا رب میرا محافظ ہے، مجھے بتاؤ ابھی اس نے قتل نہیں کیا، اور اگر قتل نہ کیا ہو صرف دھمکی کے بدلے پکڑ لینا یا قتل کر دینا، یہ اگر ایسا ہی کر لیا جائے تو عدل عمر کہاں جائے گا، عمر کا انصاف کہاں جائے گا؟ ابھی کچھ کہا نہیں اس نے،
کچھ کیا نہیں اس نے، ایسے ہی کسی کی جان لے لے تو انصاف کہاں جائے گا؟ تو میرے بھائی دوستو، ہوا یہ کہ 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ وہی بے ایمان آ گیا، صبح کی نماز مسجد کے اندر صحابہ کی صفوں میں گھس گیا، چھپ کر بیٹھ گیا، 2 دھاری دار وہ خنجر، ٹھیک ہے، درمیان میں دستہ ہو، اوپر بھی ایک اس کا وہ دھار ہو ایک، اور ایک نیچے ہو، تو ایسا، اور اتنا زہریلا زہر آلود خنجر لے کر آیا کہ جس کو لگے اس کے بچنے کے امکان بہت ہی کم ہو، ناممکن والی بات ہو جا کری، تو ایسا اس نے کام کیا۔ تو صبح کی نماز میں چھپ کر مسجد میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز 27 ذی الحجہ کی بات ہے، بدھ کا دن تھا، 27 ذی الحجہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب مصلی پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تکبیر ہو گئی، جب کہا اللہ اکبر، نیت ہی باندھی تھی کہ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے وار کر دیا، کیونکہ ظاہر اندھیرے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پھر مسجد کے اندر پہچاننا ذرا دشوار، اور کون اتنا خیال کرتا تھا کہ بھئی کوئی ہمارے اندر ایسا کوئی دشمن بھی چھپ جائے گا اگر بیٹھ جائے گا، تو اسی بنا پر صحابہ نے اتنا خاص اس کو نہ سمجھ سکے، تو جب اس نے ظالم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 وار کیے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے 9 وار کیے، تو اب اگر 6 وار لے لو 9 لے لو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 وار کیے کہ حضرت عمر کا پیٹ زخمی کر دیا، چیر و چیر ہو گیا۔ تو جب حکیم نے، طبیب نے دوا کھانے کو دی دودھ کے ساتھ، تو جب وہ دودھ کے ساتھ دوا پی گئی تو ایسے ہی پیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں مصلی رسول پر تشریف فرما، ادھر سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا، تو ادھر سے صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکبیر تحریمہ تو کہہ دی، قرات نہیں کر رہے، سبحان اللہ کہہ کر ان کو لقمہ دیا جا رہا ہے کہ امیر المؤمنین ذرا تکبیر ہو چکی، تکبیر تحریمہ قرات کر لیجئے، گویا اشارہ یہ تھا۔ تو کچھ دیر میں، اتنی دیر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے تشریف لائے، قرات انہوں نے شروع کی، پیچھے والے صحابہ بھی حیران، یہ کیا مسئلہ ہے، قرات کون کر رہا ہے، تکبیر تحریمہ کس نے کہی ہے؟ تو عجیب سا ایک منظر پیش آ گیا یہ۔ تو میرے بھائی دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی میں گر پڑے، ادھر تکلیف میں وہیں پر بیٹھ گئے، اور وہ ظالم نے کئی وار کیے، ان کئی وار کرنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھے، اس کو جگہ ملی، بھاگنے لگا، اتنے میں ایک صحابی نے وہ خلا پر کر دیا، جگہ پر ہو گئی، پھر صحابہ کی صفیں مضبوط ہوا کرتی تھی، ان کو پتہ چل گیا ساتھ والوں کو اس ظالم نے کاروائی کی ہے، تو جب کاروائی کی تو اس ظالم نے، پھر وہ تو نماز میں تھے، تو 13 بندوں پر وار کیا اس نے، 13 بندوں پر۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صرف 3 دن حیات رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے 9 صحابہ جام شہادت نوش فرما چکے تھے، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے۔ تو مجھے بتاؤ میرے بھائی دوستو، کتنا بڑا ایک یہ معاملہ اور یہ حادثہ پیش آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ 9 صحابہ مزید شہید ہوئے، 10واں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اور باقی تقریباً یہ 5 افراد زخمی رہے۔ مجھے بتاؤ کتنا بڑا یہ واقعہ پیش آیا مسجد نبوی کے اندر۔ اچھا، 3 دن یہ رہا، بدھ کے بعد جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، تو ہفتے کے دن ان کی شہادت ہے اور اسی دن ان کی تدفین ہے۔ تو جب اتنا ظلم مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا، دراصل اس کو یہ شکوہ نہیں تھا کہ میرے 2 درہموں کا فیصلہ صحیح نہیں کیا، بلکہ اس کا نیٹ ورک کہیں اور چل رہا تھا، سمجھا نہیں نا، اس کا چینل کہیں اور چل رہا تھا۔ وہ کیسر و کسرا جن کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹکر لی تھی، ان کو اپنی حیثیت یاد دلائی، ان کے ساتھ وہاں پر ان کے بہت سے فتوحات کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ظالم کا گویا چینل وہاں چل رہا تھا، تو اس ظالم نے ان کو پر وار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قاتل جب بھاگ نہ سکا، اپنے آپ کو ایسے خنجر مار کے اس نے قتل کر دیا تاکہ بعد کا سراغ نہ مل سکے۔
بھئی کون تھا، کہاں سے آیا تھا؟ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا کچھ سمجھے، پوچھا دیکھو میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ تو رنگین نہیں ہوئے، گویا میرا قاتل کوئی مسلمان تو نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ آپ کا قاتل ایک مجوسی ہے۔ اب یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اسی حال میں رہے، پریشانی کے عالم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا کہ کھانا نہیں کھایا جا رہا، دودھ نہیں روکا جا رہا پیٹ میں، آج کل کا جدید دور تو تھا نہیں بھائی، ٹھیک ہے، جب حالات دیکھے تو ہوا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر عرض کر دے میرا باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہا ہے آپ کے سامنے، بڑی ہی اس سے شدت سے التماس کر رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ سونا چاہتا ہوں، اپنے یار ابو بکر کے ساتھ میں سونا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا اپنا خیال کا اظہار ان الفاظ میں فرمانے لگی، یہ تو جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب عمر جیسی شخصیت اگر خواہش کا اظہار کر دے تو میں اب اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بھائی دوستو پھر کیا، جب آخری وقت تھا پھر وصیت کی، بیٹا ایک مرتبہ میری میت کو لے جانے سے قبل پھر پوچھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری حیا کر گئی ہوں، میری رعایت رکھی ہو انہوں نے، اور کیا ہو کہ میرے لیے اجازت دے دی انہوں نے۔ سمجھا رہی نا، میری روح جب پرواز کر جائے، میری دنیا سے شہید ہو کر رخصت ہو جاؤں تو یاد رکھنا ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا۔ جب دوبارہ پوچھا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بخوشی اجازت دے دی، جس کی بدولت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مدفون ہوئے پیارے نبی کے روضہ مبارک میں۔ تو میرے بھائی دوستو شہادت سے قبل کچھ وصیتیں فرمائیں، ٹھیک ہے، اور کئی صحابہ کے نام لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر، طلحہ، یہ کئی صحابہ، ان کے نام لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے مسلمانوں اپنے لیے کسی کو اپنا خلیفہ چن لینا، ٹھیک ہے۔ 3 حضرات نے تو اپنی خلافت سے گویا دستبرداری کر لی کہ نہیں جی ہم خلیفہ نہیں بنتے، تو رہے 3 ابو بکر، یہ حضرت عثمان، حضرت علی، اور تیسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیگر تینوں نے ان تینوں کی طرف اشارہ دے دیا بھی میری طرف سے یہ ہے، میری طرف سے یہ، میری طرف سے یہ۔ تو میرے بھائی دوستو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دیگر اصحاب سے مشورہ لیا، خلافت کے جہاں جہاں تک یہ تھے جگہ جگہ پر جو قافلہ ان قافلوں سے مشورہ لیا، سب کی رائے زیادہ تر جو طے ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پھر انفرادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا علی مجھے جو امیر بنا دیا گیا، اگر میں ان تینوں نے انکار کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے گویا امیر بنا دیا گیا، اب گویا میں اگر خلافت کا معاملہ سپرد کر دوں حضرت عثمان کے تو کیا آپ کیا کریں گے؟ پھر فرمایا کہ میں خوش دلی سے ان کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر آ کر کی، تنہائی میں ملے، عثمان مجھے بتاؤ اگر میں یہ خلافت کا معاملہ، یہ ذمہ داری سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دوں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ میں خوش دلی کے ساتھ اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر حضرت علی کو دونوں کو جمع کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، اور کیا فرمایا کہ عثمان، اے علی رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ، اب میں نے دیگر صحابہ کی بھی رائے لی، قافلوں کی رائے لی، فوجیوں کی رائے لی، تو وہ اس کے تحت میں اپنی اس خلافت کا معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو ایسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بہت سے واقعات شہادت کے ان میں پیش آئے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی سال میں یاد رکھنا 27 ذی الحجہ کو یہ معاملہ ہوا، 28، 29، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ یہ 27 یہ بلکہ 29 کا مہینہ تھا، 27 کو شہادت یعنی کہ یہ وار ہوا، ان پر حملہ ہوا، اور 28، 29 اور یکم محرم الحرام آگے جو آ رہا ہے اس یکم محرم کی شہادت ہے۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بھئی شہادت یکم محرم کو نہیں ان کی،
تو میرے بھائی دوستو وہ ایک روایت ہے، مشہور قول صحیح روایت یہی ہے کہ بھئی یکم محرم الحرام کو ہوا، تو بہت سے روایات بہت سے معاملات میں آ جاتی ہیں، تو کیا مشہور قول کو جو مضبوط قول ہوتا ہے اسی کو لیا جاتا ہے۔ اگر ایک روایت کہیں پہ مل بھی گئی آپ کو تو اس کے بدلے ان کو محرم کے مہینے سے، محرم کی عظمت سے گویا نکالنے کے لیے یہ کام وہ سازشی لوگ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اس کے بعد ان کی تدفین ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔